انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرنے میں آج ہمارے یہاں کے علماء اتنا زیادہ گلو کر رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس واقعہ کے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے۔ خود ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جب دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے۔ صاف و شفاف نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو عالم کہنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ آئیے انشاءاللہ میں آپ کو تحقیق کی روشنی میں بتاتا ہوں، آپ اس پر بغور سماعت فرمائیے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہوں گے بارہا علماء اکرام سے یہ بات سنی ہوگی آپ نے، اور یہ بات ہماری کتابوں میں لکھی بھی ہے، اس کو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر، جو تیرا مرید ہوگا وہ بنا توبہ نہیں مرے گا۔ کیا؟ جو تیرا مرید ہوگا، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مرید ہوگا وہ بنا توبہ کے نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یہ ہمارے ہاں کے علماء بیان کرتے ہیں۔ میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا، 70 بار، حالانکہ ایک وعدہ کافی ہے اللہ کا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے بدلنے والے نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی وعدہ کافی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولی کے غلاموں کو اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما رہا ہے کہ اے میرے غوث کے چاہنے والوں، اے میرے غوث کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں، 70 مرتبہ میں نے تیرے غوث سے وعدہ کر لیا ہے کہ اے غوث، تیرے میں مرید کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ 70 مرتبہ میں نے تیرے غوث سے وعدہ کر لیا ہے کہ اے غوث، تیرے میں مرید کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ اب آئیے میں ایک عالم صاحب کو پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے تبصرہ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جھوٹ کی نسبت کیا گیا۔ غور کریے، سنیے۔ امیر سنت لکھتے ہیں کہ آبائی گاؤں کتیانہ گجرات کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا، جو کہ 11ویں شریف نہایتی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا، ننھے منھے سیدزادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھا کر پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جب آئے تھے، اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس نے پکار کر کہا ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، پیران پیر شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرور نورانی تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا۔ کیا فرمایا؟ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ الحمدللہ عز و جل
مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جی آپ نے سنا، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھا جو مر گیا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور اس کو ٹھوکر لگائی، یعنی اس کو زندہ کیا ٹھوکر لگا کے، اور وہ زندہ ہوا اور اس کو کہا کہ میرا مرید ہو کر بنا توبہ کے مر گیا، چل توبہ کر۔ تو اس نے توبہ کیا اور پھر مر گیا۔ اب دیکھیے ان دونوں واقعات میں کتنا تضاد پایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کا نسبت کس طریقے سے کیا گیا؟ کیونکہ آپ ہی ایک طرف بیان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی بھی مرید جو ہے وہ بنا توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ مرید بنا توبہ کے کیسے مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ رب العالمین، صد معاذ اللہ رب العالمین، وعدہ خلافی ہو گیا۔ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ تمہارا مرید بنا توبہ کے نہیں مرے گا، تو یہ مرید بنا توبہ کے کیسے مر گیا؟ اور آپ کہیں گے نہیں توبہ کیا تھا تو پھر غوث پاک نے اس کو زندہ کر کے توبہ کیوں کروایا؟ اس کا مطلب ہے وہ بنا توبہ کے مرا تھا تو زندہ کر کے اس کو توبہ کروایا۔ تو آپ کی دونوں باتوں میں کتنا تضاد پایا جا رہا ہے۔ آپ ایک طرف بیان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے غوث پاک سے کہ تمہارا مرید بنا توبہ کے نہیں مرے گا، اور ایک طرف کہتے ہو کہ مرید بنا توبہ کے مر گیا تھا اور غوث پاک نے اس کو زندہ کر کے توبہ کرایا۔ تو معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ معاذ اللہ رب العالمین، صد معاذ اللہ رب العالمین کہتے ہوئے بھی مجھے یہ بات سے ڈر لگ رہا ہے اور اس بات سے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس واقعے کے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وعدہ خلافی کا ایک الزام لگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے اور سچ اور حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی سچ اور حق بات سننے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر اور بول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے؟ یہ ہیں عالم، ان کو عالم کہتے ہیں لوگ، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کا الزام لگ گیا، وعدہ خلافی کا الزام لگ گیا۔ خود ہی سوچیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ عبد القادر تمہارا جو مرید ہے وہ بنا توبہ کے نہیں مرے گا، تو پھر یہ مرید بنا توبہ کے کیسے مر گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کا وعدہ جو تھا وہ، اب میں زبان پہ لانا نہیں چاہتا لیکن بیان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا یعنی غرق مت ہو جائیے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اونچی کرنے کے لیے کم از کم سوچا کریں کہ کہیں میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی الزام تو نہیں لگ رہا ہے۔ تو کیا میں یہ بات کہوں، اپنے لب پر یہ بات لاؤں کہ اللہ نے عقلیں ان کی سلب کر لی ہے؟ یہ میں جملہ لاؤں؟ خود ہی بیان کر رہے ہیں اور خود ہی دوسرا بیان کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق آ رہا ہے۔ ہمارے سمجھ رہے ہیں یہ کس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں؟ اور یہ بات ایسا نہیں ہے، یہ بیان کر رہے ہیں بہت سے یعنی عالم ہیں، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں تمام عالموں کی بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ علماء ہی تو ہیں دین کے سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وارث، سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء کے سچے وارث یہی علماء تو ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ رب العالمین میں تمام علماء کو کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثوں کو الزام لگاؤں گا؟ نہیں بھائی میرے، دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، سب انسان ہیں، خطا ممکن ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی سے خطا ہو گئی، کچھ بیان کرنے میں، کوئی بات بیان کرنے میں غلطی ہو گئی،
تو اس وجہ سے اس پر قذاب کا حکم نہیں لگے گا، جھوٹے ہونے کا یعنی حکم نہیں لگے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے پڑھا ہو کہیں پر لیکن تحقیق نہ ہوئی ہو کہ وہ بات صحیح تھی یا غلط تھی، ہو سکتا ہے اس کو اتنا علم نہ ہو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس وجہ سے اس نے بیان کر دیا۔ میرا یہاں پر بیان کرنا، آپ کو بتانا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ میرا یہ مینٹالٹی دینا یعنی آپ کو نہیں ہے کہ اس عالم کو نہیں سننا چاہیے، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء کی آپ تعظیم کریں، عزت کریں۔ اسی لیے تو آپ نے بارہا مجھ سے سنا ہوگا، میری زبان سے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ علماء کی طرف آئیں، آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، رابطہ کریں ان سے، لیکن ان مفتیان کرام سے جو حق اور سچ بات بولتے ہیں اور علم سے بولتے ہیں۔ ورنہ میں آپ کو خود بتاؤں، میں نے کئی مفتیوں سے کلام کیا ہے، بات کیا ہے، وہ مفتی ہیں اور میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ لوگ سند یعنی اپنی قابلیت کی وجہ سے حاصل کیے ہیں یا پیسہ دے کر حاصل کیے ہیں۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء کی تعظیم کیا کریں، عزت کیا کریں۔ میں بھی علماء کی تعظیم اور عزت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ان کے جو علمی ذخیرہ ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کچھ یعنی عطا کرے اور ہم بھی دین کی کچھ خدمات کر سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام کی تعظیم واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء کی تعظیم واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں یہ علماء۔ سمجھ رہے ہیں؟ عالم کی جمع ہے علماء۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ علماء کی عزت کیا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ علماء کی کوئی تعظیم سے پیچھے نہ رہیں، اور غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ دیکھیں، مر کر آپ بھی تنہا ہی جانے والے ہیں، میں بھی تنہا جانے والا ہوں، آپ سے بھی تنہا سوالات قبر میں ہوں گے، مجھ سے بھی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سچ اور حق بات بولیں، یہ سوچ کر بولیں، یہ سوچ کر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میں تنہا کھڑا کیا جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوالات کرے گا تو میں تنہا اس کا جواب دینے والا ہوں گا۔ تو اس وجہ سے حق اور سچ کبھی نہیں چھپاؤں گا، حق اور سچ بات بولوں گا۔ اور بہت سے ایسے ہمارے یہاں کے عالم ہیں جو غلطیاں پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے پھر بھی وہ اپنی ان باتوں سے اڑے ہوئے ہیں، نہیں توبہ کرتے، نہیں رجوع کرتے۔ تو ایسے علماء سے میں آپ کو کہوں گا، ایسے عالموں سے آپ بچیں، ایسے عالموں کے تقریر نہ سنیں، ایسے عالموں کے صحبت اختیار نہ کریں، ایسے عالموں سے دور رہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے بھی کبھی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کریں، میں بھی توبہ و رجوع کروں گا۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کرے، اور آپ بھی مجھے معاف کریے کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔